سوویت یونین اور امریکہ کی افغانستان سے واپسی پر تاریخی و تجزیاتی جائزہ۔ سرزمین افغانستان پر سوویت یونین کا قبضہ، امریکہ کا اس قبضے کو ختم کرانے کے لیے افغان عوام کی مدد کرنا، پھر 11 ستمبر کے واقعے کے بعد امریکہ اور طالبان کی جنگ، ان جنگوں کو جو کم و بیش 4 دہائیوں پر پھیلی ہوئی ہیں، اس طویل نہ ختم ہونے والے سلسلے کا جائزہ لیتے ہیں۔ 24 دسمبر 1979 کو سوویت یونین 30,000 فوجیوں کو لے کر افغانستان میں داخل ہوا۔ اس وقت افغانستان میں حفیظ اللہ امین کی حکومت تھی۔ اسے آسانی سے فارغ کر کے سوویت یونین نے اپنی من پسند حکومت قائم کر دی۔ اس نئی حکومت کے افغان سربراہ ببرک کارمل تھے۔ کارمل کی حکومت کو چلنے کے لیے اب ہر قدم پر سوویت یونین کے سہارے کی ضرورت تھی۔ افغانستان میں سوویت یونین کو یہ داخلہ بہت مہنگا پڑا، یہاں تک کہ ایک وقت میں اس کی 1 لاکھ سے زائد فوج، جو انتہائی جدید ٹیکنالوجی اور بہترین طیاروں ٹینکوں سے لیس تھی، اسے جلد امریکن ٹیکنالوجی اور حکمت عملی کے آگے اپنی بے بسی کا احساس ہونے لگا۔ افغانستان کی جنگ سوویت یونین کے لیے ایک دلدل بن گئی۔ اس جنگ میں اس کے تقریباً 15,000 فوجی ہلاک اور بہت سے زخمی ہوئے۔ 1 لاکھ فوج کے ساتھ بھی سوویت یونین کو افغانستان کی جنگ کو جاری رکھنا آسان نہیں رہا۔ اس جنگ کو طول دینا سوویت یونین کی معیشت کے لیے بالکل ممکن نہیں رہا۔ یوں سوویت یونین نے اپنی کمزور معیشت پر بوجھ ڈالنے کے بجائے افغانستان سے نکل جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ آخر کار سوویت یونین نے امریکہ، پاکستان اور افغانستان کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے اور اپنی فوجیں واپس بلانے پر رضامند ہوا۔ یوں 15 فروری 1989 کو سوویت یونین کی واپسی کے ساتھ ہی افغانستان میں مختلف افغان گروپس اقتدار کی طاقت کے حصول کے لیے آپس میں لڑنے لگے۔ سوویت یونین کی شکست اور واپسی میں سب سے بڑا کردار امریکہ کا تھا، جس نے سوویت یونین سے براہ راست جنگ میں ملوث ہوئے بغیر افغانیوں کی مدد کے نام پر وہ کر دیا جو امریکہ کے لیے سوویت یونین سے براہ راست جنگ کی صورت میں کئی گنا زیادہ جانی و مالی نقصان اٹھائے بغیر ممکن نہ ہوتا۔ اس جنگ نے سوویت یونین کی کمر توڑ دی۔ سوویت یونین کی واپسی کے ساتھ ہی افغانستان کے مختلف گروپوں کے درمیان اقتدار کی کشمکش کے نتیجے میں خانہ جنگی کا آغاز ہو گیا۔ اس آپس کی خانہ جنگی میں افغانیوں کی ہلاکتیں سوویت یونین کی جنگ کے دوران ہونے والی ہلاکتوں سے بہت زیادہ تھیں۔ خیر، سوویت یونین کی واپسی کے بعد امریکہ نے بھی افغانستان میں ٹھہرنا ضروری نہیں سمجھا۔ اگر اس موقع پر اس کی نیت خراب ہوتی تو افغانستان میں ہیلے بہانے کر کے یہاں ٹھہر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ افغانستان کو چھوڑنے ہی کو بہتر سمجھا۔ یوں افغانستان سے سوویت یونین اور امریکہ دونوں لا تعلق ہوئے تو پاکستان کو افغانستان میں مداخلت کا بھرپور موقع ملا۔ اس موقع پر ایران اور ازبکستان نے بھی افغانستان میں مداخلت کی، لیکن پاکستان کی مداخلت کے مقابلے میں ان ممالک کی مداخلت محدود ہونے کے سبب جلد مان پڑ گئی۔ اس موقع پر پاکستان نے افغان گروپوں کے درمیان مفاہمت کرانے کی مثبت کوشش کرنے کے بجائے اپنے من پسند گروہ کو لانا چاہا۔ گلبدین حکمت یار اس کی بہترین چوائس تھے، لیکن وہ نہ چل سکے، تو پاکستان کے لیے طالبان کی حکومت کو قائم کرنے کا موقع ملا اور اسے اپنے حق میں زیادہ بہتر سمجھا گیا۔ اس گروہ میں جو علماء اور طالب علم شامل تھے، ان کی اکثریت کا تعلق پاکستانی مدارس سے تھا، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے طالبان گروپ نے افغانستان کے مختلف گروہوں کو بے بس کرتے ہوئے افغانستان کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ خیال رہے کہ طالبان مذہبی گروہ ہونے کے ساتھ اپنی اکثریت کے لحاظ سے خالص پشتون قبائل ہیں۔ 1996 سے 2001 تک طالبان نے افغانستان کے تقریباً 3/4 حصے پر حکومت کی، شریعت کے قانون کی اپنی سخت تشریحات نافذ کیں جو دنیا کے لیے حیرت انگیز تھیں۔ طالبان کے اس دور میں خواتین کی آزادی سلب ہوئی،
ان پر تعلیم اور روزگار کے دروازے تقریباً بند کر دیے گئے۔ طالبان کی حکومت بہت سی مخالفتوں کے باوجود اپنے طریقے پر چل رہی تھی۔ ایسے میں 11 ستمبر 2001 کو القاعدہ نے امریکہ کے ٹریڈ سینٹر ٹوئن ٹاور پر حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیا، جس میں ہزاروں قیمتی جانوں کا نقصان ہوا۔ اس واقعے نے طالبان کی حکومت کو سخت مشکل میں ڈال دیا۔ 11 ستمبر کے بعد امریکہ کی حکومت نے طالبان حکومت سے القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کو ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا، جسے طالبان نے قبول نہ کیا۔ یہ معاملہ جنگ تک جا پہنچا، جو افغانستان پر امریکہ کے قبضے کی صورت میں نکلا۔ وقت گزرتا ہے بلکہ گزرتا چلا جاتا ہے۔ امریکہ کا افغانستان پر حملہ کل کی بات لگتا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے 20 سال گزر گئے۔ بقول امریکہ کے $1 ٹریلین کی قطعی رقم کے خرچ کرنے کے باوجود امریکہ کو افغانستان میں وہ مطلوبہ نتائج نہیں ملے جو وہ چاہتا تھا۔ اس جنگ کے دوران امریکہ کے اندر یہ احساس بیدار ہوا کہ اس جنگ کو اس طرح لڑنے میں اسے وہی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے جو کچھ عرصہ قبل روس کو افغانستان اور فرانس کو الجیریا میں اٹھانا پڑا تھا۔ نو آبادیاتی نظام کے تحت فرانس کا الجیریا پر قبضہ تھا۔ فرانس اسے اپنے 5ویں صوبے کے طور پر دیکھتا تھا، لیکن فرانس کو یہ قبضہ سخت مہنگا پڑ رہا تھا۔ اس صورتحال میں جنرل ڈیگال کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ اگر فرانس الجیریا پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کی مزید کوشش کرے گا تو اسے اپنے بہت سے وسائل کو فضول میں ضائع کرنا پڑے گا۔ یوں فرانس کو اس قبضے کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، جو معیشت کی بربادی کی صورت میں ہوگی۔ فرانس کی خواہش تھی کہ الجیریا کے لوگ فرانس کے رنگ میں رنگ جائیں۔ یہ ایک قسم کی جبری فکر تھی جس میں فرانس کو کامیابی تو کیا ملتی۔ الجیریا کی آزادی کی تحریکوں نے فرانس کی ترقیاتی منصوبوں کو پس پش ڈال دیا۔ فرانس ترقی کے معاملے میں یورپی ممالک سے نیچے جانے لگا۔ چارلس ڈیگال نے اس صورتحال کو سمجھا اور یہ جان لیا کہ اگر فرانس الجیریا پر اپنے قبضے کو برقرار رکھنے کی مزید کوشش کرتا ہے تو فرانس کے وسائل اس کوشش کی نظر ہو جائیں گے۔ اس طرح فرانس کمزور ہو کر اپنے وقار کو کھو دے گا۔ بعض مواقع پر آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹنا سود مند ہوتا ہے۔ اس لیے ڈیگال نے الجیریا کے لوگوں کو ریفرنڈم کے ذریعے یہ موقع دیا کہ وہ فیصلہ کریں کہ کیا وہ فرانس سے آزادی چاہتے ہیں یا فرانس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ یوں جب ڈیگال نے الجیریا میں ریفرنڈم کرایا، 90% سے زائد ووٹروں نے اس ریفرنڈم میں حصہ لیا۔ 99.72% ووٹروں نے آزاد الجیریا کے حق میں فیصلہ دیا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں الجیریا آزاد ہوا۔ الجیریا کی آزادی نے ڈیگال کے لیے حکومت کرنا مشکل ہو گیا۔ اسے اس موقع پر سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ فرانسیسیوں کو یہ سب کچھ فرانس کے قومی وقار کے خلاف لگا۔ بظاہر یہ فرانس کے وقار کے لیے دھچکا تھا، لیکن اس موقع پر اگر ڈیگال فرانس کے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے لڑتا رہتا تو فرانس لڑ کر تباہ ہو جاتا۔ اس موقع پر قوم کے اندر ڈیگال کی مخالفت جذباتی انداز میں بڑھی۔ یوں اس نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ریفرنڈم کرایا، جس میں اسے 52.4 ووٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست کے کچھ عرصے بعد ڈیگال دنیا فانی سے کوچ کر گئے، لیکن سمجھدار سمجھتے ہیں کہ وہ خود کو قربان کر کے فرانس کو قربان ہونے سے بچا گئے۔ ہندوستان کے معروف اسکالر وحید الدین خان نے اپنے ایک مضمون جس کا عنوان ڈیگالزم ہے، اس میں ڈیگال کے متعلق فرمایا تھا کہ ڈیگال خود مر گئے، مگر انہوں نے مر کر اپنی قوم کو دوبارہ زندگی دے دی۔ حقیقت یہی ہے کہ ڈیگال کا وقار چلا گیا، لیکن فرانس کو اپنا وقار بچانے کا موقع مل گیا۔ شاید بائیڈن اور امریکی تھنک ٹینک کا فیصلہ بھی کچھ ایسا ہی فیصلہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس فیصلے نے امریکہ کو چھوٹے میدان سے ہٹا کر بڑے میدان میں لا کھڑا کیا ہے، جہاں اس کا مقابلہ چین اور روس سے ہے۔ یوں وہ درست میدان میں لڑ کر اپنی قوم کے وقار اور صلاحیت کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق درست میدان میں لڑنے ہی کو دانش مندی سمجھتے ہیں۔ ہم نے سوویت یونین کی طاقت کو جس طرح بکھرتے دیکھا ہے، یہ سب کچھ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔
گو سوویت یونین کے بکھرنے کا سبب صرف افغانستان کی جنگ نہیں تھی، اس کا بڑا دخل اس کی معاشی نظام و طریقہ کار تھا۔ کمیونزم کی بعض ایسی خامیاں تھیں جو اپنے نظریے کی محبت میں سوویت یونین کی لیڈرشپ کو یہ دیکھنے سے محروم کر رہی تھیں کہ سوویت یونین اور امریکہ میں اصل فرق معیشت کا ہے۔ سوویت یونین اس موقع پر اپنے نظریے کی محبت میں اندھا بن کر معاشی طریقہ کار میں تبدیلی پر سوچنے کی صلاحیت سے محروم رہا، جس کا سبب اس کی جنگی اور ساز و سامان پر کھڑی معاشی طاقت امریکہ کی فری مارکیٹ کے اصولوں پر کھڑی فری ٹریڈ کی طاقت کے سامنے اپنا مقام نہیں رکھتی تھی۔ اسلحہ تو ہمیشہ نہیں بکتا، اشیاء ضرورت ہمیشہ بکتی ہیں۔ یوں صرف اسلحہ کے زور پر کھڑی کمزور معیشت سوویت یونین کی شکست کا سبب بن گئی۔ امریکہ کا سوویت یونین کے خلاف جنگ میں حصہ لینا جہاں مظلوم افغانوں کی مدد تھی، وہاں سوویت یونین کو ٹیکل کرنا اس کا بڑا مفاد تھا۔ امریکہ نے سوویت یونین کے افغانستان پر قبضے سے پورا فائدہ اٹھایا۔ سوویت یونین کے مقابلے میں امریکی معیشت بہت طاقتور تھی۔ امریکی مضبوط معیشت نے افغانستان میں سوویت یونین کو زیر کر کے دنیا کو یہ موقع دیا کہ دنیا اسے سپر پاور کے طور پر جانے۔ امریکہ افغانستان میں اپنے قبضے کو طول دے کر یہاں وہی غلطی نہیں کرنا چاہتا جو سوویت یونین نے کی تھی۔ جب دو بڑے لڑتے ہیں تو تیسرا فائدہ اٹھاتا ہے۔ چائنا نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ سوویت یونین کی امریکہ سے شکست کی وجہ کمزور معیشت تھی۔ چائنا نے یہ سمجھنے کے بعد کہ گرتی ہوئی کمزور معیشت سے جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ چائنا نے روس اور امریکہ کی جنگ سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اس نے اپنے نظریے سے سوشلزم کے برخلاف فری مارکیٹ اکانومی کو قبول کر کے اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے سوشلزم کی حقیقی صورت بدل دی، جس کا سہرا ان کے لیڈر ڈینگ زی پنگ کو جاتا ہے، جس نے ماؤ زیدونگ کے خیالات سے اختلاف کرتے ہوئے چین میں وہ بنیادی اصلاحات کیں جو بظاہر سوشلزم کے نظریات کے خلاف تھیں۔ ان اصلاحات کے بعد چین کی معیشت ترقی کرنے لگی۔ آج کی صورتحال میں اگر امریکہ افغانستان میں مزید ٹھہرتا ہے تو اسے چائنا کی مضبوط معیشت اور موجودہ روس کی فوجی طاقت اس کے لیے یہاں افغانستان میں بڑی مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ اس موقع پر امریکہ کا روس اور چین کو یہاں موقع دیتے ہوئے نکل جانا چین، روس اور ساتھ ہی پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس پس منظر میں اگر ہم یہاں ڈیگال فلاسفی کی روشنی میں سوچیں تو امریکہ کی واپسی کسی صورت میں نقصان کا سودا نہیں۔ اس لیے امریکہ نے صورتحال کا جائزہ لے کر یہ درست اندازہ لگایا ہے کہ اب اس کا مقابلہ روس کے ساتھ چین سے بھی ہے۔ اس لیے یہاں افغانستان میں اپنے قبضے کو برقرار رکھ کر وہ خود کو مستقل دلدل میں پھنسانے سے بچائے۔ طالبان حکومت افغانستان کا کل نہیں، افغانستان کا کل افغانستان کی عوام ہے، اس کے مختلف لسانی مذہبی گروہ ہیں۔ اس وقت بظاہر طاقت کا توازن طالبان کے حق میں نظر آ رہا ہے، لیکن ملکی امور کو چلانے کے لیے طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہوتی ہے۔ عوام کی مکمل تائید، خاص کر مختلف لسانی و مذہبی گروہوں کی تائید کے بغیر حکومت زیادہ دیر پا نہیں ہوتی۔ آج افغانستان کی صورتحال بہت پیچیدہ ہے۔ بظاہر طالبان افغانستان میں حکومت کرنے کی پوزیشن میں ہیں، لیکن حکومت حاصل کرنے سے بڑا چیلنج حکومت کو چلانا ہوتا ہے۔ حکومت چلانا صلاحیتوں سے مشروط ہوتا ہے۔ آج سے 24 سال قبل افغانستان پر طالبان کی حکومت تھی۔ ان کے سخت گیر موقف کی وجہ سے دنیا کے اکثر ممالک نے انہیں تسلیم نہیں کیا تھا۔ آج طالبان نرم اور مختلف رویے کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو تسلیم کرنے میں بڑی ہچکچاہٹ ہے۔ ملا عمر کی حکومت کو تسلیم کرنے میں پاکستانی حکومت نے دیر نہیں لگائی تھی۔ پاکستان کے ساتھ چند مسلم ممالک نے اس وقت افغانستان کی حکومت کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن آج پاکستان اور وہ ممالک بھی شش و پنج کا شکار ہیں۔ کل پاکستان کے ساتھ جن ممالک نے ملا عمر کی حکومت کو تسلیم کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی، آج ان میں سے صرف پاکستان وہ ملک ہے جو بظاہر طالبان کے حق میں نظر آ رہا ہے۔ چائنا، روس، قطر، بہت سے ممالک سوچ بچار کر رہے ہیں کہ وہ کن اصولوں پر افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کریں۔
حقیقت یہ ہے کہ یہاں سب بڑی طاقتوں کے فیصلوں یا اشاروں کے منتظر ہیں۔ جب تک بڑی طاقتیں آگے بڑھ کر افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم یا اشارہ نہیں کرتیں، اس وقت تک پاکستان اور بہت سے ممالک کو بھی افغانستان کو تسلیم کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اس موقع پر پاکستان کی پوزیشن وہ نہیں ہے جو 20 سال پہلے تھی، لیکن پھر بھی پاکستان نے طالبان کی حکومت کو نہ تسلیم کرتے ہوئے ان کی بھرپور مدد جاری رکھی ہے۔ پاکستان دنیا کو یہ باور کر رہا ہے کہ طالبان ایک حقیقت ہے، انہیں نظر انداز کرنا افغانستان اور دنیا کے لیے اچھا نہیں۔ پاکستان نے افغانستان کو بھی ابھی تسلیم نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی کمزور اور ادھار پر کھڑی معیشت طالبان کی مدد کرنے کے لیے کمر بستہ ہے اور اپنی معیشت پر بوجھ ڈال کر خود کو خطرے سے دوچار کر رہی ہے۔ یہ سب کچھ جو پاکستان نے افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ رکھنے کے لیے پہلے بھی کیا تھا، لیکن اس طرح کے فیصلوں سے پہلے بھی پاکستان کو مشکلات کا سامنا رہا تھا، اور اب بھی اس کے نتائج اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تحریر و بیان، سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔